اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ وما من دابة في الأرض، اور نہیں ہے کوئی زندہ سر، کوئی چلنے پھرنے والا، رینگنے والا زمین کے اوپر یا زمین کے اندر۔ ولا طائر يطير بجناحيه، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے۔ الا امم امثالکم، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع و اقسام ہے مخلوق کی، تمہاری طرح ہیں خلق میں کہ پیدا کی گئی ہیں، مدبر اور خالق کے محتاج ہیں، اور ان کے لیے بھی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان باتوں میں وہ اور تم ایک جیسے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یا ہمارے علم کے اندر کوئی کمی نہیں، یا لوگوں کے نوشتے میں، اعمال کے نوشتے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یا قرآن مجید کے اندر لوگوں کی ہدایت سے متعلق کوئی کمی ہم نے نہیں چھوڑی۔ ثم إلى ربهم يحشرون، پھر یہ بات جان لو کہ اپنے رب کی طرف سب جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم وبکم، یہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہو، اللہ چاہے اسے گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، لگاتا ہے۔ قل ارائیتکم،
کہہ دو کہ مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، کوئی سخت مصیبت اور تکلیف آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا اچانک قیامت آ جائے تمہارے اوپر، غیر اللہ تدعون، یا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف تم اپنے رب کو ہی پکارو، صرف اللہ ہی کو تم پکارو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دے گا جس مصیبت کے ہٹانے کے لیے تم نے اللہ کو پکارا ہو، اگر وہ چاہے تو، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس مصیبت کے وقت تم ان خداؤں کو بھول جاؤ گے جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کی قوموں کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ یہ لوگ عاجزی کریں، اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ پلٹ آئیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پس جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو پسندیدہ بنا لیا تھا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلایا جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے اوپر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں پر مست ہو گئے، اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، مست ہونے لگے جو نعمتیں ان کو ملی تھیں، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اچانک وہ ہر خیر اور ہر نعمت اور ہر فائدے سے نا امید تھے، مایوس تھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹی گئی ظالم قوموں کی جڑ، ان ظالم قوموں کی جڑیں کاٹی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری خدائی کی تعریفات، خدائی کے سارے اختیارات اور خدائی کی ساری صفات اللہ ہی کے لیے ہے، جو کائنات کا رب اور پالنے والا اور مالک اور حاکم ہے۔ پچھلی آیات کے ربط کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ انما یستجیب الذین یسمعون، پیغمبر کی بات سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدے لینے والے کے لیے تو اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کر دیں۔ کسی دوسرے شخص کی کوئی کتاب آپ پڑھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ یہ آپ سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ مصنف پر یا مؤلف پر یا اپنے استاد پر بالکل اندھا اعتماد کر دیں۔ لیکن قرآن کا معاملہ اور ہے،
وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اختیارات اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کی باغ ڈور اس کتاب کے ہاتھ میں نہ دیں گے تو یہ آپ کے لیے اپنے پورے دروازے نہیں کھولے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کا سمجھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ارادے کے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح غیبی طور پر سیدھے راستے پر لگائے جس طرح ہمیں انسان پیدا کیا گیا. حالانکہ اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو امتحان اور آزادی، امتحان کے لیے آزادی کی ایک مختصر مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں مبتلا کر دیا ہے. یہ آزادی ان کو دی ہے اور اسی آزادی میں ان کا امتحان ہو رہا ہے. پھر حقیقت کو بالکل عیاں کر کے ان کے سامنے نہیں لایا گیا، اس لیے کہ اگر حقیقت کو اس انداز سے عیاں کر کے ان کے سامنے لایا گیا تو پھر تو امتحان کا وقت ہی ختم ہو جائے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے. اگر اس انداز سے حقیقت کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے کہ نہ ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اور نہ ماننے کے لیے کوئی بہانہ ہی نہ ہو، تو پھر تو اعتماد کر کے ماننے والے اور مجبور ہو کر ماننے والوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. حالانکہ جنت اور اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مجبوراً مان لیتے ہیں. اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد کر کے مان لیں. اور ان دونوں میں فرق اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ حقیقت کو کسی حد تک چھپایا جائے اور دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر اعتماد کر کے کچھ چیزوں کو مانا جائے. باقی رہے وہ لوگ جو سننا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے قرآن نے ایک اصطلاح بنائی ہے کہ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ. یہ مردے ہیں. جس طرح مردے آپ ان سے کوئی بات منواتے ہیں یا آپ ان سے کوئی مکالمہ کرتے ہیں، کوئی بحث کرتے ہیں، ان کو کوئی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے پردے ڈال دیے ہیں اور وہ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ رب العالمین چاہے کہ ان کو سنا دے، جس طرح اللہ اگر چاہے کہ کسی مردے کو اٹھا دے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود اپنا اختیار کھو دیا ہے. اب صرف ایک راستہ ان کو سمجھانے کا باقی رہ گیا ہے. جس طرح مردے کو اٹھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. دنیا کے کسی حکیم کے پاس، دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس، دنیا کے کسی ہوشیار آدمی کے پاس مردے کو اٹھانے کا کوئی طریقہ نہیں. وہ صرف اللہ ہی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اسے اٹھا دیتا ہے. اسی طرح اللہ ہی اگر ان کو سمجھانا چاہے ان کے ارادے کے بغیر تو یہ سمجھ جائیں گے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے نہیں. اب اس کے بعد پھر وہی بات دہرائی گئی اور اس کا جواب پھر آیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. تم کہتے ہو کہ کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہمارا مقصد اس سے پورا ہو اور ہم جان لیں کہ واقعی آپ نے جو چیز پیش کی ہے وہ درست ہے اور معجزہ بھی وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ دیکھو اس کائنات کے اندر بے شمار معجزے پھیلے ہوئے ہیں، بے شمار معجزے پھیلے ہوئے. آپ حیران ہوں گے کہ انسان ایک چیز بنا لیتا ہے، مثال کے طور پر اس نے کمپیوٹر بنایا، اس نے کوئی روبوٹ بنا دیا، کوئی دوسری چیز اس نے بنا دی، تو عام طور پر لوگ جب اس چیز کو دیتے یار واقعی یہ علم اور عقل کی اور سمجھ کی ایک شاہکار ہے،
زبردست ذہانت ہے، زبردست صلاحیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ تو عام بات ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، چیزیں بنا، یہ تو عام بات ہے، یہ تو فطری چیز ہے، یہ تو عام چیز ہے۔ سبزہ اگتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے، انسانی ضروریات کی چیزیں پیدا ہوتی ہے، کتنی چیزیں پیدا ہونی ہے، موسم نے کیسا تبدیل ہونا ہے، ان ساری، یہ تو عام بات ہے، یہ تو ہمیشہ سے اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے بارے میں ذرہ بھی نہیں سوچتے، اور کسی انسان کی کوئی چیز اگر اس نے کی تو اس کے بارے میں انگوش بدندہ، یار زبردست تخلیق ہے، زبردست کمال ہے، واقعی یہ بات بہت بڑی چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان نے اگر قسم کھا لی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس کائنات میں اس انداز سے نہ سوچے کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ کسی حکیم و علیم ذات کی کارکردگی ہے اور اس کی شاہکار ہے، اور کسی انسان کی معمولی چیز کے بارے میں سوچے کہ واقعی واہ ہوا، اس پہ واہ واہ کرنے لگے، اب ایسے انسان کے لیے ہدایت کے دروازے آخر کیسے کھلیں گے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کتنی چیزیں زمین پر رینگنے والی اس دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی حساب لگائے تو حساب نہ لگا سکے۔ پھر ایک ایک چیز کہاں کہاں پہ ہے، ٹھیک کہاں پہ ہے، اور اسے کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کوئی زمین کے اوپر، زمین کے اندر، اس فضا کے اندر، پانی کے اندر کون سی چیز ہے، اس کے کتنے افراد ہیں، اس کا ہر فرد کس کس حالت میں ہے، اسے کہاں کہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے، کتنی مقدار میں، یہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارادہ اور اس کا فیصلہ، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اور پھر یہ سب اللہ کے محتاج ہیں خلق میں۔ جب اللہ نے چاہا ان کو پیدا کیا، جب چاہا ان پر موت آ گئی، جب چاہا ان کو ان کی ضروریات پہنچا دی، جب چاہا ان کی ضروریات ان سے روک دی۔ تو کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگر آپ اس پہ تحقیق کر لیں کہ یہ چونٹیاں، یہ پرندے، یہ سارے چیزیں اس میں اس کائنات کے اندر اس کے کیا فائدہ ہے، تو یہ آپ نہیں بتا سکتے، آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ ایک ایک ذرے کے بارے میں بتا نہیں سکتا کوئی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں۔ قرآن نے تو ایک پتے کے گرنے کی بھی بات کی ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ یہ مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک پتا اگر وہ جھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے اپنے درخت سے، تو انسان کی تقدیر پر، انسان کی صلاحیت پر، انسان کی ضرورت پر یا اس کی زندگی کے اوپر اس کا آخر کیا اثر ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں پتے گرتے ہیں ایک ایک درخت سے، کتنے پتے گرتے ہوتے ہیں اور کتنے نئے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک پتے کے گرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، الا یعلمها۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہماری زندگی پر اس کے کیا، ہماری سعادت، خوشبختی، خوش نصیبی، ہمارے دنیاوی اخروی فائدے، اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں تم 1000 سال سوچو اور تمہیں اس کا فائدہ یا نقصان نظر نہیں آتا، لیکن وہ چیز بھی میرے علم سے باہر نہیں اور میرے ارادے سے بھی باہر نہیں ہے۔ ٹھیک اسی وقت پر وہ پتا زرد ہوتا ہے، پیلا پڑتا ہے جس وقت پر اللہ چاہتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت پر وہ اپنے درخت سے جھڑ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس وقت پہ چاہتا ہے کہ جھڑ جائے اور گر جائے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بھی علم ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے اثرات ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپ جاتے ہیں،
اور کیسے اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ مخفی رہ جاتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تدبیر اور اس کے قیومیت اور اس کے ارادے سے وہ چیز آپ الگ شمار کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی مخلوقات اور اتنی ان کی ضرورتیں، ان کی اتنی حرکتیں، ان کی زندگی، ان کی موت، تو ان چیزوں پہ آپ سوچتے رہے، آپ کہتے ہیں یہ تو معمول ہے، یہ جو پرندے اڑتے ہیں جاتے ہیں سردی گرمی میں ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ، نئی نئی چیزیں پیدا تو پہلے سے ہو گئی ہیں۔ آپ کو تو علم ہے نا کہ سائنسدان کبھی کہتے ہیں یار یہ ایک قسم تھی، پرندوں کی ایک قسم تھی، جانوروں کی ایک قسم تھی، فلاں چیزوں کی ایک قسم تھی، وہ غائب ہو گئی، وہ غائب ہو گئی، ہزاروں سال پہلے تھی۔ آج بھی اخبارات میں یہ بات آئی ہے کہ اونٹ کی ایک قسم تھی جو بالکل خرگوش جتنی تھی، اونٹ اور خرگوش جتنی، کہتے ہیں ہزاروں سال پہلے یہ چیز تھی، اب غائب ہو گئی۔ کتنی چیزیں اللہ، یہ نہیں کہ اب نئی نئی پیدا کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ بات آ جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا علم بھی ترقی کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ترقی نہیں کر رہا، اس نے وہ ترقی وہ پہلے سے طے ہو چکی، وہ ابتدا ہی سے وہ اس منزل پہ ہے جس منزل پہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کمال اور کوئی زیادتی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے ہی سے مکمل ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، وہ نئی چیزیں نہیں سیکھ رہا، انسان اور مخلوق نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین نئی چیزیں نہیں سیکھ رہا، اس کے علم میں نیا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو سوچیں، جی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے کافی دلائل ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء کے 3 مفہوم ہم نے بیان کیے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہمارے علم میں کوئی کمی نہیں جس میں اضافہ ہو، نعوذ باللہ۔ ہمارا علم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا علم مکمل ہے۔ ما فرطنا، الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے مکمل ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہم نے جو کچھ لکھا، لوگوں کے اعمال کے بارے میں، لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں، لوگوں کی زندگی کی جو روداد ہے، اس روداد کی، اس کے لکھنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ جس شخص کی زندگی کی روداد ہم لکھ رہے ہیں وہ مکمل طور پر لکھ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بات اہم ہے اور یہ بات غیر اہم ہے۔ جس طرح ہم جب کوئی روداد لکھتے ہیں، جب منٹس لکھتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ضروری چیز وہ تو رکھ دیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں جو غیر ضروری چیزیں ہم کہتے ہیں یار اس میں خواہ اس کو روداد لکھنے کی اور رجسٹر میں اس کو خواہ لکھنے کی یا منٹس میں سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ذرے برابر کی کوئی چیز، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ایسی عجیب کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی معمولی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، ساری باتوں کو جمع کیا ہے، ایک ایک ذرے کے برابر جتنی چیزیں ہیں۔ یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله، ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں۔ اور تیسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ایک کتاب یہ ہے، گویا کہ 3 بنیادی کتابیں ہیں جن کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم، تو اللہ کے علم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، اور جس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور نبی کو مشورے دے رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات کیوں آ گئی؟ یہی اسی لیے آئی نا کہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو مشورے دیتے تھے کہ اگر اس طرح ہو جائے، اگر اس طرح ہو جائے تو یہ دعوت اچھی طرح پھیلے گی، اس میں یہ ہوگا، اس میں۔ آج بھی لوگ کچھ ذرائع استعمال کر کے نعوذ باللہ قرآن کو، اسلام کو، پیغمبر کو مشورے دے رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ کو مشورے نہ دو، پیغمبر میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو مشورے دیے جائیں۔
وہ اللہ رب العالمین کے کمال علم کے مطابق اس کو پیغمبر بھیجا گیا ہے، اس کی باتیں ماننے کے لیے اسے بھیجا گیا، اس لوگوں کے مشورے سننے کے لیے اور مشورے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تھوڑی بہت حرکت ہے تمہاری، ایک ایک ذرہ وہ نوٹ کی جا رہی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے ایک ایک شخص کو کہ میری ایک ایک حرکت اور میرا ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کوئی ایسی ذات اس کو نوٹ کرا رہا ہے کہ پھر وہ اس بات پہ قادر ہے کہ میرے سامنے اس کو رکھ دے، مجھے بتایا کہ یہ ہے تمہاری کارکردگی، یہ ہے تمہارا عمل نامہ، یہ ہے تمہارے کرتوت، پڑھ لو اس کو، دیکھو، اور پھر بتاؤ تم جس طرح ایک طالب علم کے سامنے اس کا پیپر رکھ دیا جاتا ہے کہ چلو ہاں بتاؤ، تم نمبر لگاتے رہو میرے سامنے، ہاں یہ سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، بتاؤ کتنے نمبر کے مستحق ہو۔ پہلے سے تو وہ چیختا ہے نہیں میں نے ایسا پیپر حل کیا ہے، کہ جب پتہ چلے تو پھر معلوم ہو جائے کہ کیسے اپنے آپ کو کس بات کے کتنے نمبر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کو بھی نوٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب مکمل ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ایسی مکمل کتاب زندگی کی کبھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ تین باتیں، ثم الی ربہم یحشرون، اور ثم الی ربہم یحشرون کا ایک ربط لوگوں نے لا طائر یطیر بجناحیہ کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن پرندوں اور چرندوں اور جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جانوروں میں بھی اگر سینگوں والے جانور نے کہ بغیر سینگوں والے جانور پر کوئی ظلم کیا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کیسے بدلہ لیا جائے گا؟ ان کی سمجھ کے مطابق، یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ ایک سینگوں والے جانور کی سمجھ کتنی ہے، اور اس نے اس سمجھ کو برائے کار لا کر ظلم جو کیا، اس ظلم کی جزا اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس تناسب کو ہم نہیں سمجھتے، اس تناسب کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم ایک انسان کے بارے میں بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اس نے جو جرم کیا، جس طرح آج کل آپ کو علم ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، یہ جذبات میں آ کر اس کی عقل و حواس کھو تو نہیں بیٹھی ہے کہ اگر اس نے واقعی اچانک جذبات میں آ کر کوئی حرکت کی ہے تو شاید اس کو کوئی ریلیف مل جائے، اس لیے کہ وہ مجبور تھا۔ اچانک کسی نے کسی کو غصہ دلایا، اس کو ایک ایسی گالی دی، ایک ایسی حرکت کی کہ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا، اور وہ بالکل اس کی عقل اور اس کے حواس اڑ گئے، اور اسی وقت اس نے ایک جرم کیا۔ اس کی ایک الگ حیثیت ہے، اور ایک اس نے جو جرم کیا خوب سوچ سمجھ کر اس نے اس کے لیے پلاننگ کی، اس نے اس کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی، پھر اس میں کافی وقت گزر گیا، وہ کسی جگہ بیٹھا رہا، وہ کسی موقع کا انتظار کرتا رہا۔ اس جرم اور اس جرم میں جو اچانک کسی نے کیا ہو، اس میں بھی فرق لوگ کرتے ہیں، اور کبھی اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ فرق جو آپ کرتے ہیں وہ درست بھی ہو، اس میں آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کسی انسان کے بالکل بس سے باہر ہے کہ ایک طاقت اور قوت والا جانور، سینگوں والا جانور بغیر سینگوں، یا مضبوط سینگوں والا جانور بغیر سینگوں والے جانور کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس زیادتی اور اس ظلم کا کیا سزا ہونی چاہیے، اور وہ کس حد تک وہ ظالم ہے، کس حد تک وہ گناہ گار ہے، کس حد تک وہ غلطی پر ہے، اور کس حد تک وہ سزاوار ہے اور سزا کا لائق ہے۔ یہ تو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور جب بدلہ لیا جائے گا تو پھر ان کو مٹی بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے کافر کہیں گے کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے کاش وہ، لیکن ان کی سزا جزا مکمل ہو گئی اور ترابا، بس مٹی بن گئے، کاش ہم بھی مٹی بن گئے ہوتے، لیکن انسان کے لیے پھر اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ اور پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اب جو لوگ ان آیات کو دیکھ کر ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں نشانیوں کو دیکھ کر تکذیب کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلان معجزہ لے آ جائے، آسمان سے خط لایا جائے، آسمان سے ٹکڑا گرایا جائے، زمین سے چشمے پھوٹیں، باغ ہو تمہارے لیے، سونے اور چاندی کے گھر ہوں، یہ ہو وہ ہو، تو اس طرح کے دو چار چیزوں کو تو گن گن کر سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے،
اور جو اس کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں معجزات ہیں، اربوں معجزات ہیں، ان کو نہیں دیکھتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سمم و بکم، یہ گونگے اور بہرے، سمم یہ بہرے سنتے نہیں ہیں اس کائنات کی آواز، ان کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں زبان حال سے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفتی کردگار، ایک ایک پتا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شاہکار ہوں، اس کی تخلیق کی شاہکار ہوں۔ تو یہ آوازیں نہیں سنتے، سم و بکم، گونگے ہیں، بہرے ہیں، و بکم، اور یہ گونگے، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہکار ہے، یہ بڑی زبردست دیوار ہے، یہ جو دروازہ بنایا گیا ہے، یہ جو فلان چیز بنا ہے، یہ جو روبوٹ بنایا گیا ہے، یہ جو کشتی، یہ جو جہاز، زبردست کمال کیا ہے، بالا ذہنیت، ذہانت، قابلیت، ہاں، اور تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ڈھونگرے ملاتے، کیا کیا قلابے ملا کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کی ایک بھی تعریف نہیں کرتا، اس میں انہوں نے ایک بھی نہیں کہتا دیکھو اللہ تعالیٰ کی شاہکار، خود اس انسان کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی شاہکار ہے۔ سم و بکم، اس کے بارے میں بولتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں بولتے، اور فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، یہ ویسے کہتے ہیں ہم روشنی کے دور میں ہیں یا ابھی اندھیروں میں ہیں، ان کے لیے اب بھی اندھیرے کا زمانہ ہے، یہ کہتے ہیں وہ ڈارک ایج گزر گیا، اب ان کے لیے اب بھی ڈارک ایج ہے، اب بھی ان کے لیے اندھیروں کا زمانہ ہے، اس لیے کہ خود ان کی عقل اندھیروں میں ہے۔ اب من یشاء اللہ یضللہ، اب یہی بات رہ گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کسی کو سیدھا راستہ دکھائے، کسی کے دے کے بغیر، کسی کے ارادے کے بغیر، تو اللہ نے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، اب اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مشیت ہے، جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا تو نہیں، لیکن اگر کرنے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو گمراہی پیدا کرنے کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن انسان نے گمراہی اپنے لیے خود منتخب کی ہے، اور صرف ایک راستہ باقی رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کام سے پکڑ کر سیدھے راستے پر اس کی مرضی کے بغیر چلائے، لیکن یہ کام اللہ نے نہیں کیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو اس کو سیدھے راستے پر چلاتا، لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ چھوڑ دیا تو یہی کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہی کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا لیتا ہے اور چلا لیتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کیے ہیں اور کچھ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ طریقہ ہے، کوئی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی کے مطابق وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم تو اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور اس کی خدائی اور اس کی ربوبیت اور خالقیت سے انکار کرتے ہو، لیکن خود تمہارے دلوں کے اندر ایک ایسی شہادت موجود ہے، تم باہر معجزے تلاش کر رہے ہو، خود اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تمہارے اندر بھی ایک معجزہ ہے جو کئی معجزوں کی بنیاد ہے، وہ یہ کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی تم اپنے ادھر ادھر کے خداؤں سے بیزار ہو کر اس ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ لوگوں نے تو لینن اور سٹالن کے بارے میں بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی آخر میں مذہب کی طرف کچھ راغب ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی منکر ہو کر گزاری، لیکن مرتے وقت ایسے اشارے کرتے رہے کہ جس سے لوگوں نے معلوم کیا کہ وہ باقی اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ عرب میں کوئی تھا، قصعی اس کا نام تھا، اس کے بارے میں وہ ایک قصہ ہے، قصے کو چھوڑے ایک مثال ضرب المثل اس سے بن گیا، ندمت ندامت القصعی لما،
عرب میں ایک مثال ہے مشہور، فلان پشیمان تو ہو گیا لیکن قصعی کی طرف پشیمان ہو گیا، جس وقت پشیمانی اس کو فائدہ نہ دیتی تھی۔ تو ایسے وقت پہ آپ کیوں پشیمان نہیں ہوتے جس وقت آپ کو پشیمانی فائدہ دے؟ یہ حقیقت میں انسانی دل کے اندر اور انسانی نفسیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی دلیل کی بنیاد پر تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جب مکے سے بھاگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو پکڑ کے اس کو قتل کیا جائے، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اب وہ جب بھاگا تو جدہ سے وہ کشتی میں سوار ہوا، حبش کی طرف جا رہا تھا، راستے میں طوفان آیا اور طوفان بڑھتا گیا۔ جب بڑھتا گیا تو ملاح نے اعلان کیا کہ دیکھو اب جن چھوٹے چھوٹے بتوں کو جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کو پکارنا چھوڑ دو، اب وہ صرف ایک ہی رب ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے جو کائنات کا خالق ہے اور جو وحدہ لا شریک۔ اس نے کہا اللہ کا بندو، یہی باتیں تو اللہ کا وہ بندہ ہمیشہ سے ہمیں بتا رہا تھا، اور تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹے ہے، تم کہتے ہو یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ بات تو یہی تھی، اگر سب سے بڑی مصیبت میں صرف اس ہستی کے بغیر کوئی کام نہیں آتا تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں آخرکار دوسرے کیوں کام آتے ہیں، وہ کیوں کام نہیں آتا؟ اور پھر اس نے اپنے دل میں ایک ارادہ کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی تو میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لے آؤں، اور وہی اس نے کیا بھی، واپس آیا اور اس نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کیا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دو کہ بتاؤ، ارأیتکم اخبرونی، مجھے بتاؤ اپنے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، تم مجھے بتاؤ اپنے ذات کے اپنے آپ کے بارے میں۔ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب کا مطلب ہے ایک مصیبت اور تکلیف، حد درجہ سخت تکلیف۔ عذاب اللہ سے مراد یہاں دنیا کی کوئی سخت تکلیف ہے۔ او اتتکم الساعہ، اب دیکھیں نا قرآن کا اپنا انداز کہ عذاب اللہ مصیبت اور قیامت کو ایک ہی اس میں، اس لیے کہ ایک ایک بات سے آخرت منوانا مقصود ہے۔ ظاہر ہے نا کہ ذہن میں تو یہ بات بٹھانی مقصود ہے، یہ دو تین باتیں بٹھانی مقصود ہیں، توحید کی بات، رسالت کی بات اور آخرت کی بات۔ جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں تو اس میں ایک ٹچ دیا جاتا ہے کہ دیکھو آخرت کی بات ہے۔ انسان کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کا کلام ہے، انسان کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے تو پھر کئی ضروری چیزیں بھول جاتا ہے دوسری طرف، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں کہ ایک طرف تو انسان کے نفسیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل وہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے دلوں کے اندر بھی ایک گواہی موجود ہے، اگر تم گواہی چھپا نہیں رہے تو تم اس بات کی گواہی دو گے کہ واقعی ہاں میرے دل میں یہ بات ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر سارے کے سارے رشتے ناطے سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو پھر بھی ایک سہارا ہوتا ہے، ایک سہارا پھر بھی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اس سہارے کو، اس بات کو دبا دیتا ہے، لیکن بہرحال وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات ہے، کوئی کبھی وہ اس کو ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں، ایک ضمیر کی آواز ہے، ضمیر کہہ دیں آپ اس کو یا جو بھی کہہ دیں، لیکن ہے وہ تمہارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ دیکھو ایک عذاب تو دنیا میں ہے، اس وقت تم اگر اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور سوچو گے تو شاید اس کا فائدہ ہوگا، لیکن ایک وقت اور بھی آ رہا ہے، اس وقت تم بہت زیادہ پکارو گے لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک مصیبت اور ایک عذاب کا وقت ہوگا، قیامت کا دن۔ تو آج کے وقت میں جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں تمہارے اوپر آتی ہیں تو اس میں تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دلیل ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ پھر اس سے فائدہ لینے کا موقع ضائع ہو اور پھر وہ موقع تمہیں کوئی فائدہ نہ دے۔ من یشاء اللہ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ
رب نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، بل ایاہ تدعو، بلکہ تم صرف اللہ کو پکارو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بس اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دفع کرے گا. کشف کا معنی ہے کہ وہ آئی ہوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. ان شاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ٹال دے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جو لوگ یا جو چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ اس وقت تم بھول جاؤ گے. اب یہ ہے کہ سخت ضرورت کے وقت ایسی چیز یاد آتی ہے جو اس ضرورت کے وقت کام کرتی ہے. جب آدمی پھنس جاتا ہے، دیکھیں نا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. جب ایک آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اسے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو اسے تھوڑا بہت سہارا دے، یا اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ مجھے سہارا دینے والی چیز، وہ بھی اسے یاد آتی ہے. جب ایک آدمی مصیبت میں گر جاتا ہے تو اچھا وہ کئی داؤ اور کئی پتے وہ لوگ کھیلتے ہیں. پھر پتے کھیلنے کا وقت اس وقت ذہن میں یاد آتا ہے. ہاں، اور پتے اس وقت انسان کو، یا جب وہ گر جاتا ہے تو کبھی ایک پتا کھیلتا ہے، کبھی دوسرا پتا ہے، کبھی ایک چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کبھی دوسرے. اب اگر یہ تمہارے جھوٹے خدا سچے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ حد درجہ زیادہ مصیبت کے وقت تم بھول ان کو کیوں جاتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اب ان چیزوں کو بھول جاؤ، اب یہ فائدہ دینے والا نہیں؟ اگر وہ فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی تو چاہیے کہ وہ تمہیں اس وقت یاد آتی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یاد آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھٹکا چاہیے، ایک ایسی چیخ اور ایک ایسی چنگاڑ چاہیے، ایک ایسا زلزلہ چاہیے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ان کے زنگ اور ان کے جو خون اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جو زنگ چڑھے ہوئے، ان زنگ کو بالکل ایک ایسا طوفان چاہیے کہ وہ ان زنگوں کو اور اوپر جو تہیں جمی ہوئی ہے ان تہوں کو ہٹا دے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو لوگوں پر مصیبتیں لاتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو لوگ جس طرح زیادہ سخت ہیں ان پر میں نے زیادہ مصیبتیں لائی، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ جمے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے، اور ان کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا تاکہ ان کے دل کے اندر جو آواز ہے وہ دبی ہوئی آواز، وہ آواز یہ سن لے اور یہ بات ان کے سامنے بالکل آ جائے کہ واقعی، اور ان پر حجت تمام ہو جائے کہ دیکھو ایک فلان موقع پر تمہیں یہ موقع دیا گیا، تمہیں جھنجھوڑا گیا، تمہیں بیدار کیا گیا، لیکن تم بیدار ہونے کے بعد پھر سو گئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ اب تمہیں قافلہ چل پڑا ہے، اور قافلہ چل پڑنے کے ساتھ ہی تمہیں بار بار آواز بھی دی گئی. قافلے میں ایک بگل ہوتی ہے، وہ بجایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی آپ کو جھنجھوڑے بھی ہاتھ پاؤں سے کہ اٹھے قافلہ جا رہا ہو، اور آپ اٹھے بھی، آپ دیکھے بھی قافلہ جا رہا ہو، پھر بھی آپ سو جائے اور کہے کہ یار لوگوں نے غلطی کی، مجھے جگایا نہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ اب میں اکیلے جنگل میں پھرا رہوں گا. تو یہ چیزیں ہیں. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ دو باتوں کو بتاتا ہے. دیکھو، مصیبتیں اللہ تعالیٰ لوگوں پر لاتا ہے تاکہ مصیبتوں میں لوگوں کو خدا یاد آ جائے، لوگ بیدار ہو جائیں، اور مصیبتوں میں وہ پردے ہٹ جائیں، وہ زنگ اتر جائے کہ جس زنگ کے نیچے اور جن پردوں کے نیچے اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل چھپی ہوئی ہے نفسیات کے اندر، انسانی نفس و انسانی طبیعت و انسانی مزاج کے اندر. لیکن انسان مصیبتوں کے سے یہ فائدہ اور یہ سبق نہیں لیتا، حالانکہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ تمہیں جھنجھوڑا جائے. اب جو لوگ مصیبتوں میں توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل نہیں ہوتے تو پھر ان پر ایک بہت بڑی مصیبت آتی ہے، لیکن وہ بڑی مصیبت کی شکل میں نہیں آتی. پھر لوگوں پر عیش اور عشرت اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا واقعی یہ تو گویا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا وقت ہوتا ہے، یہ کہ انسان کی تباہی کا وقت ہوتا ہے. پہلے بھی اس آیت کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا. قرآن مجید نے بار بار یہ فرمایا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب زمین اپنی زینت اور اپنا حسن بالکل اس میں
شباب آ جائے، اس میں جوانی کی نوبت آ جائے، ایسی دنیا، ایسی زمین ایسی زبردست اور ایسی مزیدار ہو، فصلیں پک جائیں، فصلیں ہوں، باغ و بہار موسم ہو، آبادیاں ہوں، ترقیاں ہوں، روڈ ہوں، سڑکیں ہوں، لوگوں کے لیے خوشی کے سامان ہو، ناز و نعمت کے سامان ہو، لوگوں کی ضروریات پورے ہوں، بالکل انسان ان چیزوں میں مگن ہو کر، ان نعمتوں میں مگن ہو کر، اور ایک دوسرے سے زیادہ ان کے حصول میں بالکل گم ہو جائے اور خدا کو بھول جائے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم ان لوگوں کو پھر پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، بس وہ پھر نا امید ہوتے تھے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا عذاب ان کو آ پکڑ لیتا ہے، فجعلناہم حصیدا، ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل تھے ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈراتا ہے، اس طرح نا حالی نے کہا تھا، کس نے کہا تھا، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر سخت پکڑتا ہے، لیکن اس کے ہاں دیر ہے، وہ بہت جلدی نہیں پکڑتا، ڈھیل بہت دیتا ہے۔ انسان تو جلدی پکڑتا ہے، انسان کسی سے بدلہ بہت جلدی لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ابھی میں نے اس کے گریبان نہیں پکڑا تو یہ تو چلا جائے گا، تو پھر میں کیسے اس کو پکڑوں گا؟ ہاں، ہمارے ہاں کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو کہتے ہیں ابھی اس کو پکڑ لو، افغانستان بھاگ گیا تو پھر کون، قبائلی علاقہ میں بھاگ گیا تو پھر کون اس کو پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں جائے گا، مجھ سے کہاں جائے گا؟ پھر انسان سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کیا، مجھے نہیں پکڑا گیا، اتنی مدت ہوئی، اتنا زمانہ ہوا، اتنی مدت گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر سخت ہے، لیکن وہ پکڑتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، دیر سے پکڑتا ہے، اور اس کے دیر سے پکڑنے میں بہت بڑی حکمتیں بھی ہیں اور توبے کے لیے موقع بھی ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، توبے کے لیے موقع بھی ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو فوراً پکڑا گیا، اب میں نے غلطی کی اور مجھے تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سنبھلنے کا کئی موقع اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو آگے اس کی تفصیلات ہے، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، لیکن اس میں کئی دوسرے نقطے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔